نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جائے گی، جس طرح پہلے بھی بیان کی جاتی رہی۔ آج انشاءاللہ تعالی جتنا ممکن ہو سکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خاص لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو جب اسلام قبول کیا تو کوئی اتنا اس وقت اسلام قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جب اپنے دشمن ہوں، گھر والے دشمن ہوں، پھر وہ پورا علاقہ جہاں پہ رہتے ہوں، تو پھر بھی آپ ثابت قدم رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے ساتھ دیا، کبھی بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نہیں گھبرائے۔ جیسے ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں ذکر فرما رہے تھے کہ قیامت والے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازوں سے انہیں آواز آئے گی، باب الصلاۃ سے آواز آ رہی ہوگی، جو روزے دار ہوں گے انہیں وہاں سے آواز آ رہی ہوگی، جو صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، جو صلح رحمی کرنے والے ہوں گے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم جب یہ باتیں صحابہ کرام کو بتا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی کہ تم یہاں سے داخل ہو جاؤ، تم یہاں سے داخل ہو جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی وہ ابو بکر تم ہی ہو گئے۔ تو آپ نے اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز اسلام کے لیے قربان کر دی۔ تو جب پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب آپ نے اجازت طلب کی حبشہ کے لیے، کہ کفار کی روز بروز بڑھتی ہوئی جو تکلیفیں تھیں، جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو کچھ مسلمان حبشہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ تو جب آپ کو اجازت ملی تو آپ نے بھی جب سفر کیا تو موجودہ دور کے اندر تو ذرائع بہت تیز ہو چکے ہیں، اس وقت تو ذرائع اتنے تیز نہیں تھے، اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ تو جو بستی تھی ابن دگنا جس کا سردار تھا برق الغماد، وہ یمن کے راستے میں پڑتی، تقریباً 2 دن کی مسافت تھی اس وقت۔ تو جب اس نے آپ کو دیکھا تو اس نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے مکہ سے نکال دیا گیا، میری قوم والے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں، وہ مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مکہ کو چھوڑ کر چلا جاؤں، زمین پر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر میں رب کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکوں، کیونکہ آپ کوئی عام آدمی تو تھے نہیں، جانے پہچانے تھے، تاجر تھے۔ پھر جو وہ تو مشرک تھا، ابن دگنا جو تھا وہ مشرک تھا، پھر اس نے آپ کی وہ خوبیاں گنوائی، آپ کو اس نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، تو میں آپ کو ساتھ چلتا ہوں، تو میں قریش میں جا کر یہ اعلان کروں گا کہ آج کے بعد آپ میری پناہ میں ہیں۔
اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو سمجھو مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو جب وہ واپس آیا تو بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مغرب کا ٹائم تھا، تو جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے گھروں میں گیا، ان سے جا کر بات کی کہ تم ایک ایسے بندے کو مکہ سے نکالنے لگے ہو، اپنی قوم سے اسے بے دخل کرنے لگے ہو، جس کا کسی قوم میں ہونا، کسی قبیلے کے اندر ہونا باعث فخر کی بات ہے، جو مظلوموں و بے سہاروں کی مدد کرتا ہے، جو بیووں کی مدد کرتا ہے، جو مہمان نواز ہے، آپ کی اس نے خوبیاں گنوائیں۔ تو جو قریش کے وہ سردار تھے، مشرک تھے اس وقت، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو چاہتا ہے، اگر تو نے امان دے دی تو ٹھیک۔ پھر کیا ہوا کہ جب آپ کو امان دے دی گئی، قریش مکہ نے کہا کہ اپنے گھر میں جو چاہیں کرتے کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جیسے چاہیں عبادت کریں، لیکن کھلے مکہ میں جا کر حرم کے اندر یہ عبادت نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصہ آپ نے گھر کے اندر عبادت کی، تو پھر آپ نے گھر کا جو سین تھا وہاں پر ایک جگہ بنا لی جہاں پر آپ نماز پڑھتے۔ تو جب نماز پڑھتے، جب قرآن کی تلاوت کرتے، ایسی پرسوز آواز میں تلاوت کرتے کہ جو پاس سے گزرنے والے ہوتے وہ ٹھہر جاتے، وہ سنتے۔ تو قریش نے جب یہ دیکھا کہ ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو غلام ہیں، جو لونڈیاں ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، جب یہ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ٹھہر کے سنتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مذہب کو ہی نہ چھوڑ دیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے بندے کو بھیجا، ابن دگنا کے پاس بھیجا، اس کو بلایا، اس سے کہا کہ دیکھو ہم نے تیری وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن جو ہمارا اور تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اب یہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہے کہ یہ گھر کے باہر سین میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اور اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو امان دی تھی، میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ قریش نے جس کو میں نے امان دی تھی تو میری امان انہوں نے اس کی بھی لاج نہ رکھی، تو یا تو آپ میری امان کو واپس کر دو، تو یا پھر جو ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق آپ گھر کے اندر عبادت کرو۔ اس وقت آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری جو امان تھی وہ واپس کرتا ہوں اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امان میں آ جاتا ہوں۔ تو پھر اس نے حرم میں جا کر اعلان کیا کہ آج کے بعد جو میں نے ابو بکر کو امان دی تھی میں واپس لیتا ہوں۔ تو قریش جو مسلمان ہوتا، جس کا پتہ چلتا، تو اس پر تو ظلم کے پہاڑ توڑتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو پھر آپ نے بھی وہ مشکلات برداشت کی، 13 سال تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر جگہ پر موجود رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جہاں پر بھی نیکی کا کام ہوتا ابو بکر پہلے ہوتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، جو اس وقت جو میلے ہوتے یا حج کے موقع پر قافلے دور دراز سے آتے تو جا کر تبلیغ کرتے، تو آپ بھی ساتھ ہوتے۔ آپ نے یہ پرواہ نہ کی کہ کیا مشکلات پیش آئیں گی، مجھے جان سے مار دیا جائے گا، میرے گھر والوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ حالانکہ آپ کے والد بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو آپ کے قبیلے والے بھی آپ کے مخالف تھے، قریش بھی مخالف تھے، پھر بھی اس کے باوجود آپ نے وہ تکلیفیں برداشت کی، حق و سچ کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج تو ہم خود دیکھ لیں، حالانکہ کوئی تکلیف بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، چھوٹی سی اگر بات ہو تو بندہ راستے سے ہی ہٹ جاتا ہے، وہ تو 1 منٹ بھی نہیں برداشت کرتا۔
کہ نہیں میرے بچوں پر آ گئی آفت آ گئی، یہ مجھے یہ کام ہو گیا تھا، مجھے یہ دھمکی ملی تھی، یہ بات تھی، اس وقت کا کیا عالم ہوا ہوگا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا؟ تو تھوڑے سے چند سے لوگ تھے، ان کی سختیاں کتنی ہوئی ہوں گی؟ تو پھر وہ وقت کیسا ہوا ہوگا جب قریش جو مکہ والے تھے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال وہ عرصہ بھی گزرا لیکن آپ ساتھ تھے۔ پھر آپ جب ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے خواب میں وہ جگہ دکھائی جہاں پر ہجرت کر کے ہمیں جانا ہے، جہاں پر مسلمانوں کا وہ مسکن ہونا ہے، کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک نخلستان ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو خفیہ طور پر چھپ چھپا کر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو وادی ہے یہ مدینہ شریف کی وادی ہے، تو آہستہ آہستہ نکلنا لگے، پہلے کہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ تو آپ نے بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت جب چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی رک جاؤ۔ کہتے ہیں کہ 10-15 دن گزر گئے تو پھر آپ نے دوبارہ جب اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تھوڑی آپ رک جاؤ۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں آپ کا بھی ارادہ تو نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بھی تو نہیں ہجرت کی اجازت دے دیں گے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا تو ایسا ہی ہے، اب انتظار کرو۔ کہتے ہیں پھر آپ نے انتظار کیا، انتظار کرتے کرتے 10-15 دن اور گزر گئے۔ تو جب آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کیا کیا کہ انتظام کر لیا، انتظام 2 اونٹنیاں خرید لی، پھر ان کو کھلانا پلانا، ہر وقت تیار بیٹھے رہتے۔ پھر جب کچھ عرصہ گزرا تو پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو جا کر دوبارہ پوچھا تو پھر جواب جب ملا تو پھر واپس آئے، واپس آ گئے، انتظار میں تھے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، ویسے تو آتے تھے ہر روز، ان کا معمول تھا کہ ہر روز آتے، لیکن اس دن جب آئے تو درمیان میں دن کے آئے تو وہ آپ کا معمول نہ تھا۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص بات ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے پاس اندر آئے، انہیں جگہ دی، بیٹھے، تو آپ سے کہا کہ جو گھر میں لوگ ہیں ان کو باہر بھیج دو۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تو اب میری صرف 2 بیٹیاں ہیں اس وقت، اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت کے لیے مجھے بھی ساتھ اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی، آپ ہی میرے ہم سفر ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ خوشی کے مارے آپ رونے لگے۔ جب رونے لگے ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا خوشی کے ساتھ، پہلی بار مجھے پتا چلا کہ خوشی میں بھی کوئی روتا ہے۔ تو پھر آپ نے وہ جو اونٹنیاں خرید کر رکھی ہوئی تھی ان کو کھلا پلا رہے تھے تو پیش کی، ایک جو ان میں سے اچھی تھی وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس کو ایسے تو نہیں لوں گا، میں اس کو قیمت دے کر خریدوں گا۔ تو پھر جو قیمت انہوں نے دی تھی تو وہی قیمت ادا کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے ایک گائیڈ جو تھا وہ بھی مشرک ہی تھا، اس کو کرائے پر رکھ لیا۔
اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئی کہ اس کو بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ پر جب تجھ کو بتا دیا جائے تو فلاں جگہ پر ان کو لے کر آ جانا۔ اب یہ بھی مسئلہ کوئی اتنا آسان نہ تھا کہ پورا مکہ دشمن اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے۔ تو کہتے ہیں کہ رات جب آپ نکلنے سے پہلے، اب دیکھو مشرکین کی بھی ایک طرف دشمنی انتہا کی، دوسری طرف بھروسہ بھی انتہا کا۔ جو کوئی امانت ہوتی، کسی کا کوئی مال ہوتا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرواتے۔ اب مسئلہ یہاں پر تھا کہ ہجرت کا موقع ہے، اب امانتوں کا کیا جائے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سونپا۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ غار سور کی طرف سفر انہوں نے کیا۔ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں جب چلے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے تو آپ نے ان کو اٹھا لیا۔ جب وہاں پر پہنچے، آج بھی لوگ جو جاتے ہیں حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں تو غار سور پر بہت کم ہی لوگ جاتے ہیں کہ بھائی بہت مشکل ہے، بہت اونچا پہاڑ بھی ہے، کیسے چڑھا جائے۔ اس وقت کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ تو اٹھا لیا، جب گئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر انتظار کیجئے، پہلے میں اس کی اندر سے صفائی کر لوں، دیکھ لوں کہیں کوئی موذی جانور تو نہیں اندر۔ کہتے ہیں کہ آپ اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد ساری صفائی کی، وہ جتنے اس کے سوراخ تھے بند کیے۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیے۔ تو ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو لوگ باتیں کرنے لگے، آج بھی باتیں کرتے ہیں، آج بھی باتیں کرتے ہیں کہ افضلیت کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے اس وقت بھی باتیں کرنے لگے تو کچھ کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جب یہ باتیں آپ تک پہنچی تو آپ نے دو مختلف روایتیں اس میں، جب آپ نے بندے کو بلایا تو اس سے پوچھا کہ کیا تو نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نے ابو بکر کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ کہتا کہ میں نے دیکھا تھا تو میں تجھے آج سزا دیتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک رات، وہ نیکی جو غار سور میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک رات گزاری، آل عمر کی ساری عمر کی عبادات بھی اس کے برابر نہیں ہے، کہ ان کی ساری عمر کی باتیں اس ایک رات کے برابر نہیں ہے۔ تو آپ نے 3 راتیں وہاں پر گزاری، پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ دن کو قریش کی محفلوں میں جایا کرو، دیکھو جو باتیں کرتے ہیں تو وہ ہم تک پہنچانا۔ تو آپ کی بیٹی کھانا تیار کرتی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کر کے بھیجتی۔ آپ کا غلام جو تھا آپ نے اس کو بھی جو حکم دیا، وہ مسلمان تھا، آزاد کیا ہوا تھا آپ نے، کہ شام کو جو بکریاں ہیں وہ تو چراتا رہتا، تو جب شام ہوتی تو وہ لے جاتا، وہاں اس کا دودھ دوتے تو پھر دودھ وہ استعمال میں لایا جاتا۔ تو جب کفار کو پتہ چلا تو کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پاؤں کے نشانات ڈھونڈ رہے تھے، وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ تو جب پہنچے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار تو یہاں تک بھی پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں جب راستے میں جا رہے تھے تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، چلتے چلتے کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا کیا ہے کہ تم کبھی آگے ہو رہے ہو، کبھی پیچھے ہو رہے ہو، کبھی دائیں ہو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی آگے سے نہ حملہ کر دے تو میں آپ کے آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ تو پھر میں محسوس کرتا ہوں شاید کوئی دائیں سے نہ حملہ کر دے تو میں آپ کے دائیں چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو جب خطرہ محسوس ہوتا ہے پیچھے تو میں پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہوں، اس لیے میں کبھی آگے ہوتا ہوں کبھی پیچھے ہوتا ہوں۔ تو پھر وہاں سے آپ نے سفر کیا مدینہ شریف کا، اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں آپ پیچھے رہے ہوں گے، ہر جگہ پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو سب سے مشکل وہ وقت تھا۔ پہلے تو کفار کی دشمنیاں تھی، اتنا مشکل وقت وہ تو گزر چکا تھا، اب یہ وقت اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہ جب خبر پہنچی اہل مکہ بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد اتنا وقت بھی نہیں تھا، دور دراز کے جو قبائل تھے جو مسلمان ہوئے تھے ابھی نئے نئے تھے، تو جب ان تک بھی یہ خبر پہنچی تو بے شمار ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، بے شمار ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ خود صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، غم کے مارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خود یہ عالم تھا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے میرے سامنے یہ الفاظ کہہ دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت مدینے سے باہر تھے، جب واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، آپ اندر تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، پھر واپس آ گئے۔ باہر آئے تو لوگ آپ کے ارد گرد بھی جمع ہو گئے، تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ جو کہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو آپ نے قرآن کی بھی ایک آیت تلاوت فرمائی، جب تلاوت فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے پتا چلا کہ جیسے میرے جان ہی نہ رہی، وہ بھی بیٹھ گئے۔ یہ وہ مشکل وقت تھا۔ پھر ابھی یہ معاملات تھے، خبر آئی کہ انصار میں سے وہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اپنے خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے، اپنے امیر کا انتخاب کرنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور آپ وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر یہ لوگ اکٹھے تھے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر تقریر کی، وہ باتیں بتائی۔ پھر جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امیر ہوگا تو اہل قریش سے ہوگا، آپ پہلے بھی وزیر تھے اب بھی وزیر ہی ہو گئے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو باقی انصار نے بھی بیعت کی۔ تو جب بیعت ہو گئی تو جو معاملات تھے باقی پھر وہ انجام دیے گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر قبر کا معاملہ تھا، دفنانے کا معاملات تھے، صحابہ کرام غم کے مارے یہ کس طریقے سے ہو سکتا تھا، بہت ہی وہ مشکل وقت تھا جس کو آپ نے سنبھالا۔ آج انشاءاللہ تعالی اسی پر میں ختم کرتا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر آگے بیان کیا جائے گا۔ وما الا البلاغ۔